السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 6 میں خوش آمدید۔ اور آج ہمارا یہ چوتھا لیکچر ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے جو ہمارے جو لیکچر ہوئے تھے اس میں ہم نے حمد مکمل الحمدللہ پڑھ بھی لی تھی اور اس کے سوالات اور اس کے اشعار کی تشریح بھی پڑھ لی تھی۔ اور یہ جو چیپٹر ہے نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے، اس کا جو وہ پہلا صفحہ بھی الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اور پہلے صفحے میں ہم نے جو ہے 3 شخصوں کے کردار کے بارے میں بتایا گیا تھا، ان میں سے ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہم نے پڑھا تھا۔ تو کیونکہ وہ اس صفحے پہ تھا، آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ اس صفحے پر ہے، صفحہ نمبر 6 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہ جو پہلا جو آدمی تھا اس کے کردار کے بارے میں ہی چل رہا تھا۔ تو اور اس کا کردار یہی تھا کہ وہ اس کا کردار یہی ہوا کرتا تھا ہمیشہ کہ جب بھی وہ اپنے گھر وہ بکریاں چراتا تھا، اور بکریاں چرانے کے بعد میں جب بھی وہ اپنے گھر پہ جاتا تو ان کا دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا، بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس کو آنے میں دیر ہو گئی۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے، ایک دن جب اس کو آنے میں دیر ہو گئی تو آپ دیکھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، ایک دن مجھے جنگل سے لوٹنے میں دیر ہو گئی۔ جب میں گھر آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے جلدی جلدی دودھ دوہا یعنی دودھ نکالا اور والدین کے پاس کھڑا ہو گیا۔ نیند سے نہ جگایا، نہ ہی اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر والدین کے سرہانے کھڑا رہا۔ صبح جب میرے ماں باپ جاگے تو یہ دیکھ کر مجھے بہت دعائیں دی، اے اللہ میرا یہ عمل تجھے راضی کرنے کے لیے یہ نیکی منظور ہو تو ہم پر کرم کر دے اور ہمیں باہر نکالنے کا راستہ دے دے۔ تو اسٹوڈنٹ کی ابھی آپ کے سمجھ میں آیا کہ پہلا جو شخص تھا اس کو جب ایک مرتبہ آنے میں گھر پہ لوٹنے میں جب وہ تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا، تو وہ آیا اور جلدی جلدی اس نے دودھ دوہا، اور جب اپنے والدین کے پاس گیا تو اس کے والدین سو چکے تھے۔ تو اس نے دودھ کا پیالہ لے کر اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا، ان کو جگایا نہیں کہ کہیں جگانے کی وجہ سے میرے والدین کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اور میرے والدین کی نیند خراب نہ ہو جائے تو اور اس نے یہ اپنی اس نیکی کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کو دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تجھے پسند ہے تو ہمارے اوپر سے اس مصیبت کو ختم کر دے۔ اس کے بعد میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد میں دیکھیے جیسے ہی یہ دعا ختم ہوئی چٹان اپنی جگہ سے ہلی اور تھوڑی سی سرک گئی، باہر سے روشنی اندر آنے لگی، اتنی جگہ نہ تھی کہ باہر نکلا جا سکے۔ اب دوسرے ساتھی نے کہا، اے اللہ میں نے ایک شخص سے کچھ مزدوری کروائی، جب اس کا کام ختم ہوا تو میں نے مزدوری میں چاول دیے تو وہ چاول دیکھ کر ناراض ہوا اور انہیں لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے ان چاولوں کو زمین میں بو دیا جس میں بہت برکت ہوئی۔ پھر میں نے ایک دن اچانک ان چاولوں کی آمدنی سے بھیڑ بکریاں خرید لی اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے پاس ایک بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا۔ ایک دن اچانک وہ مزدور اپنی مزدوری لینے کے لیے چلا آیا۔ میں نے سارے جانور اسے دے دیے اور کہا کہ یہ سب تمہاری مزدوری کے چاولوں کی برکت ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اے اللہ یہ سارا عمل تجھے راضی کرنے کے لیے تھا، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ میری اس نیکی کے صدقے میں ہمیں باہر جانے کا راستہ عطا فرما۔ اب اس کے بعد میں دیکھیں یہ کیا ہوا، اس کا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک مزدور سے مزدوری کروائی۔ جب ایک مزدور سے مزدوری کروائی تو اس نے مزدور کو
مزدوری کے بدلے میں، مزدوری کی اجرت میں، پیسے دینے میں، تنخواہ دینے میں اس کو چاول دیے. وہ چاول جو ہے اس مزدور کو بہت کم لگے اور وہ چاول لیے بغیر ناراض ہو کر چلا گیا. تو وہ اس شخص نے ان چاولوں کو اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ کھیت میں بو دیے. جب وہ کھیت میں بو دیے تو وہ ان چاولوں سے بہت زیادہ چاول بن گئے. مثال کے طور پر اگر 1 کلو چاول تھے تو 20 کلو چاول جو ہے وہ بن گئے. تو پھر اس نے جو ہے وہ چاول لیے، چاولوں کو بیچ کر اس نے بکریاں جو ہے وہ خرید لی. اور جب وہ بکریاں خرید لی تو وہ بکریوں کے بعد میں وہ بکریوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ بڑھ گئے. وہ ایک جو ہے ریوڑ کی شکل اختیار کر گیا. کچھ عرصے کے بعد میں جب وہ شخص اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا تو اس نے پورا کا پورا ریوڑ دے دیا اور بولا کہ یہ وہی ریوڑ ہے، یہ تمہاری مزدوری ہے کے بدلے یہ اتنا بڑا ریوڑ ہے. وہ شخص جو ہے وہ خوشی خوشی لے کر چلا گیا اور دعائیں دیتا رہا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا عمل تجھے راضی کرنے کے لیے تھا، ہم پر رحم فرما. اے اللہ میری اس نیکی کے صدقے ہمیں باہر جانے کا راستہ عطا فرما. دعا ختم ہوئی تو چٹان اپنی جگہ سے مزید ہٹ گئی، مگر اب بھی اتنی جگہ بن نہ پائی تھی کہ وہ تینوں باہر نکل پاتے. پھر تیسرے آدمی نے ایک کنیز پر رحم کا واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو چٹان غار سے ہٹ گئی اور وہ تینوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے غار سے باہر آئے اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے. دیکھیں اس میں کیا ہے، دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کنیز کہتے ہیں کہ خدمت کرنے والی عورت، وہ عورت جو خدمت کرتی ہے اسے کنیز کہتے ہیں. تو تیسرے آدمی نے کہا کہ میں نے ایک خدمت کرنے والی جو عورت تھی جو میری خدمت کیا کرتی تھی اس کے ساتھ میں نے بہت زیادہ اچھا سلوک کیا تھا، بہت زیادہ اچھا معاملہ میں نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ تیرے کو اگر یہ پسند ہے تو میں نے اس عورت کے ساتھ یہ اتنا اچھا معاملہ کیا تھا، سلوک کیا تھا، تو تو جو ہے میرے کو اس مصیبت کو ٹال دے. تو ایسا ہی ہوا کہ جب یہ تینوں کی دعا مانگی تو تینوں کی جب آخر میں جب اس نے دعا مانگی تو جو چٹان تھی وہ تھوڑی سی اپنی طرف سے اپنی جگہ سے ہٹ گئی. جب ہٹ گئی تو تینوں کی دعا کے بعد میں اور چٹان تھوڑی تھوڑی ہٹنے کے بعد میں اتنی جگہ ہو گئی تھی کہ وہ تینوں وہاں سے نکل جائیں اور نکلنے کے بعد میں خوشی خوشی اپنے گھر پہنچ گئے. بے شک نیکی کبھی بیکار نہیں جاتی ہے. دیکھیں راجا کے معنی کیا ہوتے ہیں، بیکار، بے مقصد نہیں جاتی ہے. تو یہ اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے کو جو بھی کام اگر ہم نیکی کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ اس کا ہمارے کو صلہ نہیں مل رہا، یقیناً اس کا صلہ ہمارے کو تو آخرت میں ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ. لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمارے کو دنیا میں بھی دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہمارے کو پتہ نہیں چلتا، ہمارے کو معلوم نہیں ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ آپ لوگوں کا جو چیپٹر ہے نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو یہ آپ لوگوں کو یاد بھی کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے اور واقعے کو جو ہے آپ لوگ اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں گے. یہ واقعہ آپ لوگ اچھی طریقے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اپنے گھر والوں کو سنائیں گے. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. تو اسٹوڈنٹس اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.